ہو یا بری اگر زیادہ ہو جائے تو پھر زندگی کا توازن بگڑتا ہے، تہذیبوں کی دنیا لٹتی ہوئی نظر آتی ہے، قومیں ترقی کے راستے سے اتر کر تباہی کی خار میں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ توازن بہت ضروری ہے، سب سے بڑی ضرورت اولیاء کرام کی میں آپ کے سامنے انتہائی صاف اور سیدھے انداز میں رکھنا چاہوں گا کہ یہ دنیا جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں یہ دنیا مادیت کی دنیا ہے، یہ دنیا سائنس کی دنیا ہے، یہ دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یہ دنیا گفتگو کی دنیا ہے، یہ دنیا زندگی کے مادی وسائل کی دنیا ہے۔ یہ ورلڈ میٹرلسٹک اور فانی ورلڈ جہاں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہاں مادیت کے ماحول سے دن اور رات کا ہمارا واقعہ پڑتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، ہم فیکٹری میں کام کرتے ہیں، تفریح کیا کرتے ہیں، سب ہے یہ مادی زندگی کی باتیں ہیں، ہر یہ مادی مکان ہے۔ ہماری زندگی کی تفریح کا ہے، اس کا بھی معاملہ بالکل مادی کی اور میٹرلسٹک۔ ایک انسان اس مادی زندگی میں رہ کر ہر وقت اس خطرے میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، اس اندیشے میں گھرا ہوا نظر آتا ہے کہ اے دنیا کے انسان، تو اس زندگی میں رہ کر کہیں مادیت کو اپنا مقصد نہ سمجھ بیٹھے، کہیں تو مادی زندگی کو اپنی منزل نہ سمجھ بیٹھے، کہیں تو مادیت کی تفریح گاہوں کو اپنا ایم اور اپنا پرپس نہ سمجھ بیٹھے۔ اس کا شدید خطرہ ہے ہر انسان کے لیے۔ اس خطرے سے ہر انسان پوری طرح دوچار ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر یہ انسان روحانیت اور مادیت کے توازن سے ہٹ کر مادیت کی جانب بڑھ گیا تو کہیں اس انسان کا شیرازہ منتشر نہ ہو جائے، یہ انسان تباہ و برباد نہ ہو جائے، یہ انسان گم نہ ہو جائے، اس انسان کے تہذیب و تمدن کی دنیا کا جنازہ نہ اٹھا لیا جائے۔ ہم مادیت کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ولایت کی زندگی ہمیں روحانیت کا چہرہ دکھاتی نظر آتی ہے، روحانیت کی جانب پکارتی نظر آتی ہے، روحانیت کا موسم دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے، روحانی زندگی کا وقار بتاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اولیاء کرام ہر زمانے میں ہمیں یہ یقین دلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو، جب تک کی زندگی کو روحانیت اور مادیت کے توازن کے ساتھ لے کر چلو گے، اسپرچولیزم اور میٹرلزم کے درمیان کی راہ پر تم زندگی کو لے کر چلو گے، اس وقت تک تو تم ترقی کر سکتے ہو، اس وقت تک تو تم بااقتدار رہ سکتے ہو، بااختیار رہ سکتے ہو۔ لیکن اگر یہ توازن بگڑا تو دنیا کی دوسری قوموں کی طرح تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے، تم بھی مٹا دیے جاؤ گے، تم سے بھی اقتدار چھین لیا جائے گا، تم سے بھی زندگی کا مزاج چھین لیا جائے گا، اور تمہیں بھی شوکت و جاہ و جلال کے بدلے ذلت و رسوائی کی نظر کر دیا جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آج دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے کہ خدا کی پوجا کرنے والا مسلمان کبھی غوث اعظم کے آستانے کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اجمیر کی گلی میں پکارتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی محبوب الہی کی چوکھٹ پہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی داتا گنج بخش کے سامنے ہاتھ کو پھیلائے ہوا نظر آتا ہے، کبھی بابا فرید الدین گنج شکر کے سامنے وہ دامن سماج کو دراز کیے ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ سب سے محبت کبھی جناب جب رجب کا مہینہ آیا تو اجمیر سے محبت، جب ربیع الثانی کا مہینہ آیا تو غوث اعظم سے محبت، جب ربیع الثانی کی 17ویں تاریخ آئی تو محبوب دہلوی سے محبت، جب جناب عالی کوئی اور موسم سفر کا مہینہ آیا تو حضرت داتا گنج بخش سے محبت، جب محرم کا مہینہ آیا تو امام حسین کی محبت۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ قل هو اللہ احد نمازوں میں کہتے ہو، ایک خدا کی عبادت کرتے ہو، لیکن یہ در در بھٹکنا کیسا ہے؟ کیا یہ ہر جائی پن کی باتیں نہیں؟ کیا یہ سب کو دھوکہ دینے کی باتیں نہیں؟ لیکن سنو، یہ دعوے کرنا، الزام لگانا بہت آسان ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری سوسائٹی کے مسلم نوجوان، اے میرے دوستو، ذرا اپنے ضمیر کی کھڑکیوں کو کھول کر بتاؤ کہ جب تمہاری شادی کسی اجنبی عورت سے ہوتی ہے، وہ اجنبی عورت تمہارے گھر میں تمہاری زندگی کا سکون بن کر اور بیوی بن کر آتی ہے، تمہارا رشتہ وقت کے قاضی نے، امام مسجد نے صرف ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا نکاح صرف ایک عورت سے پڑھایا گیا ہے، تمہاری بیوی کے بھائی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہاری بیوی کی ماں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہاری بیوی کے والد سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہاری بیوی کی بہن سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تم جانتے ہو، تجربات کے حقائق سے انکار نہ کر سکو گے کہ ایک بیوی سے نکاح پڑھایا جاتا ہے، لیکن بیوی کی ماں خوش دامن کے رشتے میں آ جاتی ہے، بیوی کا باپ
حسن کے رشتے کی بنیاد پر اب جانا جاتا ہے. بیوی کا بھائی اب برادر نسبتی اور سالے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بیوی کی بہن اب تمہاری سالی بن جاتی ہے. ان کے چچا سے بھی رشتے داری ہو گئی, ان کے نانا سے بھی رشتے داری ہو گئی, ان کے پورے خاندان سے بھی آپ کا تعلق ہو گیا. ایک تعلق کے بعد سب سے کیوں تعلق ہو گیا؟ آپ یہی کہیں گے ارے جس سے تعلق ہوا ہے اس کے ہر اس فرد سے رشتہ ہو جائے گا جس کا اس سے تعلق ہوگا, جس سے اس کا کوئی رشتہ ہوگا. قسم خدا کی, جب تک انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے اس کا صدیق کی صداقت سے کوئی ناطا نہیں ہوگا, اس کا فاروق کی عدالت سے کوئی رشتہ نہ ہوگا, اس کا عثمان غنی کی صحابت و مولا کائنات کی شجاعت سے کوئی رشتہ نہ ہوگا, اس کا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہ ہوگا, اس کا غوث اعظم کی غوثیت سے کوئی تعلق نہ ہوگا, اس کا خواجہ اجمیر کی خواجگی سے کوئی تعلق نہ ہوگا, اس کا امام احمد رضا کی ولایت سے کوئی تعلق نہ ہوگا. لیکن اے پروردگار, جب تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے تو تیرے اولیاء کرام سے خود بخود رشتہ استوار ہو گیا ہے. اے رسول, جب آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے آپ کے پورے خاندان کے غلام ہم بن گئے ہیں. اب اس خاندان میں اگر حسین آئیں گے, اے حسین تمہاری قدموں پہ سر جھکا ہوا ہوگا. اگر اس خاندان میں امام زین العابدین آئیں گے تو اے زین العابدین تمہاری اداؤں پہ مر مٹنے کی تمنا لے کر مسلمان کیے گا. اور اسی خاندان میں اگر غوثیت کا غلام مسکرائے گا تو اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی رشتے غلامی استوار ہو گیا ہے, آپ سے بھی محبت کا ڈورا بندھ گیا ہے, آپ سے بھی زندگی کا ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے. یہ تعلق تو اسی خدا کا عطا فرمایا ہوا ہے. اب اس پر اگر کسی کو جاننا ہے تو وہ خدا سے پوچھے کہ ان سے خدا بندے کریم نے اپنے ان بندوں کو ایک مخصوص رشتہ کیوں عطا فرمایا, ایک مخصوص تعلق کیوں عطا فرمایا. اسی تعلق کو قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ خدا کے ولی ہے, یہ خدا کے دوست ہے, یہ خدا کے وفادار ہے, یہ خدا کے سچے فرما بردار ہے. جو خدا کا ہوگا وہ خدا کے وفاداروں کا بھی ہوگا, وہ خدا کے ماننے والوں کا بھی ہوگا, وہ خدا کے دوستوں کا بھی ہوگا, وہ خدا کے چاہنے والوں کا بھی ہو جایا کرتا ہے. اور یہ بات کہ یہ مزارات کے گنبد, یہ چادروں کا چڑھانا ہم پر الزام ہے, بالکل غلط. کہ بریلویت کا فتنہ امام احمد رضا مجدد ملت حاضرہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پھیلایا گیا. میں صرف فینٹاسٹک اسٹائل آف اسپیچ کی بنیاد پر آپ سے کوئی بات نہیں منوانا چاہوں گا. یہ ڈرامے کے ڈائلاگس نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں آپ کے دل و دماغ سے کھیلنے کی کوشش کروں. میں حقائق کی بنیاد پر, اے مسلمانان مانچسٹر, تم سے انصاف کی بھیک مانگنے آیا ہوں کہ انصاف کرو. اگر اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں قبروں پر جانے کا مزاج پیدا کیا ہے, اگر امام احمد رضا نے اپنی زندگی میں عرس پر جانے کا, عرس میں شرکت کا مزاج پیدا کیا ہے, تو جواب دو کہ وقت کا عالمگیر امام احمد رضا کے پہلے اجمیر کیوں گیا تھا. جواب دو کہ وقت کا اکبر اعظم سلیم چشتی کی چوکھٹ پر امام احمد رضا سے پہلے کھڑا ہوا کیوں نظر آیا ہے. جواب دو اجمیر میں شاہ جہانی مسجد کیوں بنائی گئی, عالمگیری مسجد کیوں بنائی گئی. یہ مغلیہ پیریڈ کے بڑے بڑے امپریس ننگے پیر اجمیر کی گلیوں میں چل کر کیوں آ رہے تھے. ابھی امام احمد رضا نے آنکھ نہیں کھولی تھی, لیکن یہ مغلیہ شہنشاہوں کی زندگی, اولیاء سے ان کی محبت یہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ماضی کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا تھا, آج سے 700-800 سال پہلے کے مسلمانوں کا نظریہ زندگی کیا تھا. تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ یہ بڑے بڑے سلاطین زمانہ بھکاری بن کر وہاں گئے تھے, ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی, لال قلعے کا خزانہ موجود تھا, ان کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی, حکومت ان کے پاس موجود تھی. یہ اجمیر کی گلی میں دنیا کے پیسے اور سکے مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے, کھانا ان کو مل رہا تھا, دنیا بھر کا خزانہ ان کے گھر میں رکھا ہوا تھا. ایک عالمگیر کو یا ایک شاہ جہاں کو تاج و تخت ملا ہوا ہے, وہ ہندوستان کا قانونی بادشاہ ہے, لال قلعے کی آرام گاہوں میں وہ سانسیں لیتا ہے. اے حضرت عالمگیر, آپ اس آرام کو چھوڑ کر اجمیر کے کنکریوں پہ کیوں چلنے کے لیے آئے ہو, آپ کیوں اجمیر کی دھوپ کا ستم سہنے کے لیے آئے ہو. قسم خدا کی یہ آنے والے شہنشاہ بتا رہے ہیں کیا بھکاریوں تم کس لیے آئے ہو, یہ زمانے کو تم بتانا. ہم یہاں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کیا اجمیر کے راجا ہندوستان پر ہماری حکومت ہے, ہمارے دلوں پر تمہاری حکومت ہے. اے اجمیر کے راجا, عوام مادی دنیا میں ہمارے غلام ہے,
روحانیت کی شہنشاہی آپ کی ہے، روحانیت کی عظمت آپ کی ہے، روحانی حکومت آپ کی ہے. ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ درگاہیں ہم نے بنائی ہے، یہ گنبد ہم نے کھڑے کر دیے ہیں، یہ چادروں کا سیون اور چلن ہم نے دنیا کو دیا ہے. نہیں، بریلویت کے لفظ سے دنیا آشنا بھی نہیں تھی. اس سے پہلے کا مزاج پڑھو، اس سے پہلے کے بغداد کو دیکھو، اس سے پہلے کے امام اعظم کی خانقاہ کو دیکھو، اس سے پہلے کے گنبد خضرا کی بہاروں کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ دراصل ہماری زندگی کا راز یہی تھا کہ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے. ہمارا اولیاء کرام سے ایک تعلق تھا، ہمارا اولیاء کرام سے ایک رشتے الفت و محبت استوار تھا. جب یہ تعلق ٹوٹا، جب یہ تعلق توڑا گیا تو آج انتشار ہے، افتراق ہے، مصائب ہے، مظالم ہے، مصیبتیں ہیں، زلزلے اور طوفان ہیں جو موت کا منہ کھول کر ہماری اور تمہاری جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ بہت بڑی سازش تھی. دنیا جانتی ہے، دنیا کی ہر قوم جانتی ہے کہ دنیا کی کسی قوم کو اگر مٹانا ہو، ماضی سے اس کا رشتہ توڑ دو، ماضی سے اس کا تعلق توڑ دو، ماضی سے اس کو ڈسکنیکٹ کر دو. جو قوم اپنے ماضی کو بھول جائے گی دنیا میں نہیں جی سکتی ہے. اس لیے کہ ماضی کو بھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی گلوریس ہسٹری کو بھولتا ہے، اپنی عظیم قربانیوں کو بھولتا ہے، اپنے اینسسٹرز کے عظیم ریکارڈ کو بھولتا ہے، اپنی تاریخ کے گولڈن پیجز سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے. اور جو قوم اپنا ماضی بھول جائے وہ اپنی عظمتوں کو بھول کر دنیا میں گم ہو جاتی ہے، مٹ جایا کرتی ہے، پہچانی نہیں جا سکتی. یہ ظالم، یہ اسلام کے دشمن خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک یہ مسلمان اجمیر کے راجا کو جانتا رہے گا، بغداد کی گلی کا راستہ وہاں سے معلوم ہوتا رہے گا. جب تک یہ مسلمان بغداد کے شہنشاہ کو جانتا رہے گا، بغداد کی بارگاہ اسے مولا کائنات کا راستہ دکھاتی رہے گی. جب تک یہ مسلمان مولا کائنات کو پہچانتا رہے گا، مولا کل محمد رسول اللہ کو پہچانتا رہے گا. جب تک مسلمان رسول کی عظمت کو جانتا رہے گا، خدا کی وحدانیت کو مانتا رہے گا. اس لیے ادھر سے تو رشتہ توڑنے والے ناکام ہو گئے. ابو جہل بدر کی دھرتی پہ تڑپ کے بتا چکا کہ میں نے اوپر سے ناتا توڑنے کی کوشش کی تھی، ناکام ہو چکا ہوں. ابو لہب رسوا ہو کر بتا چکا کہ میں نے اوپر سے سلسلہ توڑنے کی کوشش کی تھی، میں ناکام ہو چکا ہوں. عتبہ اور شیبہ ان کو بتا چکے تھے کہ میں نے وحدانیت سے ڈائریکٹ ان کو ختم توڑنا چاہا تھا، لیکن میں ناکام ہو کر چلا جا رہا ہوں. میری سازش کام نہیں آ سکی. اس لیے میرے شاگردوں، اب اوپر کی طرف نہ آزمانا، اب خدا سے رشتہ توڑنے کے لیے سلسلہ یہاں سے شروع کرو، سلسلہ ولایت سے توڑو، سلسلہ قطبیت سے توڑو، تعلق غوثیت سے توڑو، تاکہ اس سلسلے کو توڑ کر مسلمان خدا کو بھول جائے، مسلمان خدا کو فراموش کر جائے، ملت اسلامیہ رسول کی باغی و غدار بن جائے. یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس کی بنیاد پر اولیاء کرام کے خلاف نفرت پھیلانے والے لٹریچر ہمارے نوجوانوں کو دے دیے گئے. اولیاء کرام سے نفرت و بیزاری پیدا کرنے والی کتابیں ہماری لائبریری میں رکھ دی گئی. اولیاء کرام کو بنظر حقارت دیکھنے والا لٹریچر، ایسی تھیوریز ہمارے اسکولوں میں پہنچا دی گئی تاکہ ایک مسلمان کا بچہ ماں کی گود میں اسلام کا لہو دودھ کی شکل میں پی کر جب اسکول میں پہنچے گا تو ہم اسے ایک نیا ذہن دیں گے، اسے ایک نئی نظر دیں گے، اسے ایک نئی تھیوری دیں گے. اور جب یہ مدرسوں اور اسکول سے نکلے گا تو یہ مسلمان ماں باپ کا وفادار ہوگا، اپنے بزرگوں کا وفادار نہیں ہوگا، اپنے اولیاء کا وفادار نہیں ہوگا، اپنے عباس کا وفادار نہیں ہوگا، اپنے آبا و اجداد کی محبت اس کے سینوں میں نہیں ہوگی. بڑی آسانی سے اس کو بھرے بازار میں لوٹا جا سکے گا، بڑی آسانی سے اس کی تہذیب و تمدن کا سودا کیا جا سکے گا، اس کے ضمیر کی قیمت لگائی جا سکے گی، اس کی تہذیب کو دنیا کے چوراہے پہ نیلام کیا جا سکے گا. یہی وہ بدنصیب سازش تھی جس نے اولیاء کرام سے نفرتوں کی ابتدا اس دنیا میں کرائی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اولیاء کرام جہاں ہمیں روحانیت، زندگی کی تڑپ، سوز و ساز، عشق و محبت، آہستہ گاہی کا جذبہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں یہ اولیاء کرام زندگی کا صحیح لطف اپنی نگاہوں سے لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، زندگی کا صحیح کیف ہم اپنی آنکھوں سے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں یہ اولیاء کرام زندگی کی دو مختلف راہوں کو آپس میں ملاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہ روحانیت اور مادیت کے درمیان ایک پل اور ایک برج کی حیثیت میں بیٹھ کر
ہمیں اور آپ کو روحانی اور ایمانی زندگی کا توازن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کا پیغام قدم قدم پر یہ گواہی دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اے قوم مسلم، اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے مسلم قوم کے فرزانوں اور دانشوروں، سنو سنو، میں تم کو اپنی زندگی سے ایسے آبزرویشنز اور ایسے ایکسپیرینس دوں گا، ایسے پریکٹیکل آرگومنٹس دوں گا جس کی بنیاد پر تمہیں یقین ملے گا کہ میں جو راستہ دکھا رہا ہوں وہ کتنا عظیم ہے۔ اس لیے کہ چلو عالم تصور میں اسی بغداد مقدس کی نورانی فضا میں پہنچ کر اپنے آقا غوث اعظم کو ہم دیکھیں کہ اللہ اکبر، دجلہ کا پانی پورے شباب پر نظر آتا ہے۔ دجلہ کی طغیانی اب بغداد کو ڈبانے کی تیاری کر رہی ہے۔ دجلہ کی موجوں کی چنچلتا اب بغداد کی جانب بڑی بھیانک انداز میں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مریدین غوثیت ہیں، سرکار غوثیت ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضور، یہ دجلہ کا پانی بڑی خوفناکی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، آخر انجام کیا ہوگا؟ کہیں پوری آبادی ڈوب نہ جائے، کہیں آپ کے وفاداروں کے مکانات کی بنیادیں نہ ہلا دی جائیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، عصائے مبارک ان کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں تک دجلہ کا پانی آ چکا تھا وہاں پہنچے، دجلہ کے پانی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے دجلہ کے پانی، محی الدین عبد القادر جیلانی کھڑا ہے تیرے سامنے، روحانیت کی ایک عظیم گارنٹی تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اے دجلہ کی موج، سن لے، جہاں میں اپنا عصا گاڑ دوں گا اس کے آگے تیری موج کا کوئی قطرہ نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت غوث اعظم نے اپنے عصائے مقدس کو زمین پر نصب فرمایا، زمین میں گاڑا، اور دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، تاریخ نے محفوظ کر لیا کہ دجلہ کی موج وہیں سے واپس جا رہی تھی، وہیں سے لوٹ رہی تھی، اور زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ اے غوث اعظم، دنیا کا گورنر بھی کہتا تو اس کی بات پانی نہیں مانتا ہے، پانی کے پینے والے مانتے ہوں گے۔ اے غوث اعظم، دنیا کا ہٹلر بھی کہتا، دنیا کا نیپولین بھی کہتا تو پانی کسی کا کہا نہیں مانتا، پانی تو پروردگار کا کہا مانتا ہے، پانی تو قادر مطلق کا حکم مانتا ہے، یا عبد القادر کا حکم مانتا ہے، غوث اعظم کا حکم مانتا ہے۔ اے غوث اعظم، میں واپس جا سکتا ہوں، آپ کا حکم واپس نہیں ہوگا، میری موجوں کا بھرم ٹوٹ جائے گا، آپ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ دجلہ کی موجیں لوٹ رہی تھی، واپس ہو رہی تھی۔ کیا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں سوال کروں آپ سے کہ میرے حضور، یہ پانی کیا تھا؟ کیا اس کے مولیکولر ویٹ میں اور آج کے پانی کے مولیکولر ویٹ میں کوئی فرق؟ کیا اس پانی کی ویلنسی اور آج کی پانی کی ویلنسی میں کوئی ڈیفرنس؟ کیا وہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے نہیں بنا تھا؟ آج کا اس پانی سے کوئی کیمیکل اختلاف، کوئی سائنٹیفک ڈیفرنس نہیں۔ کل کا پانی H2O کے نام سے جانا جاتا ہے، آج کے پانی کا بھی کیمیکل فارمولا یہی ہے۔ کل کے پانی میں بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن ایک متعینہ مقدار میں تھے، آج کے پانی کے اندر بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن کی تعداد اسی مقدار میں موجود ہے۔ کل کے پانی کا رنگ بھی وہی تھا جو آج کے پانی کا ہے، کل کے پانی کا مزہ بھی وہی تھا جو آج کے پانی کا ہے، کل کے پانی کی طاقت بھی وہی تھی جو آج کے پانی کی ہے۔ لیکن ہم دجلہ کے پانی سے تو بعد میں پوچھیں گے، پہلے آج کے پانی سے پوچھیں، پہلے ہم چاندگان کے ساحل سے پوچھیں، پہلے ہم راوی اور چناب سے پوچھیں، پہلے ہم گنگا اور جمنا سے پوچھیں، پہلے ہم سمندر کے ساحل سے پوچھیں کہ اے پانی، تجھ میں تو اتنی طاقت ہے کہ اگر تجھ کو ابال دیا جائے تو بڑے سے بڑے انجن کو تو کھینچ لیا کرتا ہے، اگر تجھ کو روک لیا جائے تو بجلی کی بڑی سے بڑی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے، اگر تو بے قرار ہو جائے تو بڑے بڑے پشتوں کو تو ہلا دیا کرتا ہے، بڑے بڑے ڈیم کا سینہ تو توڑ دیا کرتا ہے، بڑی بڑی آبادیوں کو تو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے، بڑی بڑی انسانی آبادیوں کو تو پامال اور ختم کر دیا کرتا ہے۔ اے پانی، کہاں گئی تھی تیری وہ طاقت؟ غوث اعظم کا ایک اثر تجھ سے کیوں نہیں ہل سکا ہے؟ دنیا کی بلڈنگ اگر تجھ سے ہلائی جا سکتی ہے، ایک چھڑی تو نہیں ہلا سکا، ایک عصائے مبارک تو نہیں ہلا سکا، دنیا کے بڑے بڑے پشتوں اور ڈیم کو تو توڑ سکتا ہے پانی، لیکن غوث اعظم کے ایک مقدس عصائے مبارک کو تو کیوں نہیں ہلا سکا؟ پانی بھی یہی کہے گا کہ ارے نادان، تو بڑا بھولا معلوم ہوتا ہے، تو بڑا بے وقوف معلوم ہوتا ہے، تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ غوث اعظم کی چھڑی میں اور دنیا کے پشتوں میں کیا فرق ہے، غوث اعظم کے عصائے مقدس میں اور دنیا کے بنائے ہوئے سیمنٹ اور لوہے کی دیوار میں کیا فرق ہے، تجھ کو یہ معلوم نہیں۔ یہ سبق تو تاجدار قادریت کی چوکھٹ پہ ملے گا کہ وہاں چل کر اگر پوچھو گے تو معلوم ہوگا کہ اے مسلمانوں، اسلام جو تمہیں زندگی دے رہا ہے
اسے غوث اعظم کے اقتدار میں دیکھو، اسے غوث اعظم کی کرامت میں دیکھو، اسے غوث اعظم کی ولایت میں دیکھو. کیا ہے مسلمان؟ جب تک تیرے پاس قوت ہے تو پشتوں کا استعمال کر، جب تک تیرے پاس سیمنٹ ہے تو سیمنٹ کو استعمال کر، جب تک تیرے پاس لوہا ہے تو لوہوں کو استعمال کر. اسلام سیمنٹ اور لوہے کا مخالف نہیں، اسلام پشتوں اور ڈیم کا مخالف نہیں، اسلام پتھروں کا مخالف نہیں، اسلام پلوں کو بنانے کا مخالف نہیں. لیکن وہ دنیا کی دوسری قومیں ہوں گی کہ جب پشتے ٹوٹتے ہوں گے تو بھاگتے ہوں گے. وہ دنیا کی دوسری قوموں کا منصب اور مزاج و مقدر ہوگا کہ جب پانی ان کی جانب بڑھے گا تو وہ سیمنٹ سے روک لیں گے، لوہے سے روک لیں گے، بالو سے روک لیں گے، اور جب کسی چیز سے نہ رکے گا تو وہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن غوث اعظم نے ملت اسلامیہ کو جو تحدید دی تھی وہ یہ تھی کہ اے مرد مومن، اے مرد مسلم، تیرا یہ مقام نہیں ہے کہ تو بھاگ جائے. جب تک سیمنٹ کام کرے سیمنٹ پہ بھروسہ کرنا، جب تک لوہے کی دیواری ساتھ دے تو ان دیواروں پہ مطمئن ہونا. اور اگر تو اپنی زندگی کے کسی ایسے اسٹیج پر پہنچ جائے کہ تیرے سیمنٹ کی دیواریں ٹوٹتی ہوئی نظر آئے، تیرے لوہوں کی دیوار ختم ہوتی ہوئی نظر آئے، تو دنیا کے دوسرے لوگ بھاگ جائیں گے اور مرد مومن اپنے حکم سے پانی کو روک لے گا، مرد مومن اپنی اداؤں سے پانی کو روک لے گا، مرد مومن اپنے عصائے مقدس کے اثر سے پانی کو روک لے گا. جب تک مادیت کام دے کام لے لینا، جب مادیت دم توڑ دے تو روحانیت